بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے محترم سامعین و ناظرین اور پیارے عزیز طالب علم ساتھی اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کا مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ہم اپنے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ لکھا ہے فعل ماضی، اس کو انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ فعل ماضی کو انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ذہبا گیا ہوا ایک مرد، ذہبا گئے وہ دو مرد، ذہبو گئے وہ سب مرد، ذہبت گئی وہ ایک عورت، ذہبتا گئی وہ دو عورتیں، ذہبنا گئی وہ سب عورتیں، ذہبتا گیا تو ایک مرد، ذہبتما گئے تم دو مرد، ذہبتم گئے تم سب مرد، ذہبتی گئی تو ایک عورت، ذہبتما گئی تم دو عورتیں، ذہبتن گئی تم سب عورتیں، ذہبتو گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، ذہبنا گئے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یہ کنجوگیشن اور فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کا جو ہے کنجوگیشن ہے، گردان ہے، جو میں ورڈ میننگ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ یہ جو 14 صیغہ ہے، 14 شکل ہے، 14 فارم ہے، اس کو میں لکھ دیا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد آپ کچھ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جو دیکھ لیجئے چھ شکل ہے، 6 فارم ہے، 6 صیغہ ہے، اس کو جو ہے غائب کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے لے کر ذہبتا سے لے کر ذہبتنا تک جو 6 صیغہ ہے، اس کو جو ہے حاضر کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ذہبتو اور ذہبنا ان دونوں کو متکلم کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اب میں رک کر کے تھوڑی دیر یہاں پر کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات سمجھ لیجئے کہ غائب، حاضر، متکلم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس کو بنا چکا ہوں کہ غائب اس شخص کو کہیں گے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔ اسی طرح حاضر اس کو کہیں گے جو بات کرتے وقت یا کام کرتے وقت موجود ہو۔ اسی طرح جو ہے متکلم اس کو کہیں گے جو بات کرتے وقت جو خود کام کرنے والا یا بات کرنے والا ہو، اس کو متکلم کہیں گے۔ اور اس کو انگلش میں کیا کہیں گے اس کو میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح واحد، تثنیہ اور جمع، واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زیادہ کو کہیں گے۔ اسی کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے جو میں اس سے پہلے والی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب دوسری بات یہ کہوں گا کہ گردان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا رہے گا۔ تو میں جو اپنے اساتذہ اور اپنے اساتذہ کرام سے جو سیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھ کے اشارے سے سیکھیں گے۔ دیکھیے، ہم دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ذہبا ذہبا ذہبو۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور کہیں گے ذہبت ذہبتا ذہبنا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے سامنے کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ذہبتا ذہبتما ذہبتم۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے جو ہے سامنے کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ذہبتی ذہبتما ذہبتن۔ اور اب خود کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ذہبتو ذہبنا، ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو سمجھایا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو 14 شکل ہے، یہ ورب اور فعل کے جو 14 صیغہ ہے، 14 شکل ہے، 14 جو ہے فارم ہے، جب بھی آپ اس فارم کو قرآن کریم میں جب دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے گزرے ہوئے زمانہ میں، جو گزرے ہوئے کال میں، گزرے ہوئے ٹینس میں کوئی کام کیا ہے۔ یعنی ذہبہ سے لے کر اور ذہبنا تک، اگرچہ ورب الگ الگ ہو، یعنی ورب ہر کام کے لیے ورب الگ ہوتا ہے، فعل الگ ہوتا ہے، ہر لفظ کا الگ استعمال ہوتا ہے، تو جب بھی آپ اس شکل میں، اس ڈھانچے میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیے کہ ایک شخص ہے جس نے گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی کام کیا ہے۔ تو چلیے ہم یہاں پر جو ہے
کچھ عربی جو ہے جملہ بنائیں گے اور اس کا جو ہے انشاءاللہ تعالی اردو میں ترجمہ کریں گے فعل ماضی کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم جو ہے اردو میں کچھ سینٹینس لکھیں گے اور اس کا جو ہے ترجمہ کریں گے جو ہے فعل ماضی کے اعتبار سے۔ آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے عربی زبان سیکھنا اور میرے لیے سکھانا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم سب سے پہلے یہاں پر کچھ ورڈ لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں فتح، فتح، یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں فتح، ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں فتح، یہاں پر لکھتے ہیں فتح، 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 فتح کے معنی آتے ہیں کھولنا، کھولنا۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں ضرب، ضرب، ضرب کے معنی آتے ہیں مارنا۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں نصر، نصر، نصر کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، مدد، مدد کرنا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں فعل، فعل، فعل کے معنی آتے ہیں کرنا۔ یہ جو ہے جو فعل ہے میں اس کو لکھا ہوں، اب میں جو ہے اس کا جو ہے عربی بناتا ہوں۔ دیکھیے لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں فتح، 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 فتح۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں فتحت، 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 فتحت۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ضربا، ضربا، ضربا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ضربتا، ضربتا، ضربتا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں نصرتما، اس کے بعد لکھتے ہیں ہم نصرتما، نصرتما۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں نصرتم، 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 نصرتم۔ اب ہم اس کا معنی کر کے دیکھتے ہیں، یعنی اس کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے یا متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یہ فتح، فتح، فتح غائب کا صیغہ، اس کا ترجمہ کریں گے ان لوگوں نے کھولا، ان لوگوں نے، ان سب مردوں نے یا ان لوگوں نے، ان سب مردوں نے کھولا، کھولا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے فتح، یہ کون سا صیغہ، یہ جو ہے یہ غائب کا صیغہ، حاضر کا متکلم کا۔ تو فتح، 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 فتحت، یہ جو ہے غائب کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے، غائب حاضر، غائب جو ہے غائب کا واحد صیغہ ہے۔ لکھیں گے فتحت، اس ایک عورت نے، اس ایک عورت نے، ایک عورت نے، عورت نے کھولا، عورت نے کھولا، اس ایک عورت نے کھولا، اس ایک عورت نے کھولا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ضربا، یہ کون سا حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا؟ تو ضربا، ضربا، یہ غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوگا ان دو مردوں نے مارا، ان دو مردوں نے یا ان دو لوگوں نے، ان دو لوگوں نے، ان دو لوگوں نے مارا، مارا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یہاں پہ ہے ضربتا، یہ دیکھیں گے کون سا صیغہ ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے؟ تو یہ غائب کا نہیں، حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ واحد حاضر ہے، یعنی مارنے والا ایک ہے اور وہ حاضر ہے، موجود ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے ضربتا، تو ایک مرد نے، تو نے مارا، تو نے مارا یا تو ایک مرد نے مارا؟ ہم کرتے ہیں تو نے مارا، تو نے مارا، تو نے مارا یا تو ایک مرد نے مارا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نصرتما، یہ جو ہے غائب نہیں، حاضر کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا صیغہ، اس کا ترجمہ کریں گے تم دو مردوں نے یا تم دو لوگوں نے، تم دو مردوں نے مارا، تم دو مردوں نے مارا۔ اسی طرح نصرتم، یہ جو ہے دیکھیں گے غائب یا حاضر ہے یا متکلم ہے؟ تو یہ جو ہے حاضر جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تم سب مردوں نے مارا، تم سب مردوں نے مارا۔ تو میں یہ آپ کو ترجمہ کر کے دکھایا ہوں، میں امید کرتا ہوں اور کہ میں جو یہ ابھی ترجمہ کیا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلیے اس کو ہم مٹاتے ہیں
اگر آپ نہیں لکھے ہیں تو اس کو لکھنے کی کوشش بھی کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ دے گا۔ ہم اس کو مٹاتے ہیں۔ اب ہم جو ہے اردو سے عربی سینٹینس یعنی جملہ عربی میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے اور آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ دیکھنا اور یہ سیکھنا ایک دن اگر آپ میرے ساتھ لگے رہیے تو یہ میرا پڑھانا بھی فائدہ ہوگا، فائدہ مند ہوگا اور آپ کا سیکھنا بھی جو ہے کارگر ہوگا۔ ہم اب یہاں پر لکھتے ہیں کچھ اردو میں سینٹینس، اس کا جو ہے پھر ہم آپ کو جو ہے اس کا عربی بنا کر کے لائیے گا۔ دیکھیے ہم لکھتے ہیں فتح، فتح کے معنی آتے ہیں کھولنا، کھولنا۔ اسی طرح ہے ناصرہ، ناصرہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنا، مدد کرنا۔ اس کے بعد ہے ضربہ، ضربہ کے معنی آتے ہیں مارنا، مارنا۔ یہ 3 صیغہ لکھا ہوں، میں کچھ اردو جملہ بنا دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں ان لوگوں نے یا ان سب مردوں نے، ان لوگوں نے مارا، ان لوگوں نے مارا۔ آپ اس کا جملہ بنائیے۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں اس ایک عورت نے مارا، اس ایک عورت نے، اس ایک عورت نے مارا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں تم سب عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے، تم سب عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں میں ایک مرد نے، میں نے مدد کیا، میں نے مدد کیا، یا میں ایک مرد نے مدد کیا، میں نے مدد کیا، میں ایک مرد نے مدد کیا، برابر ہی ہوگا۔ اسی طرح ہم نے مدد کیا، ہم سب نے